مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ جو آج میں خبر آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، آپ کہیں گے یہ ہو کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون بہت دعوے کر رہی ہے، حتیٰ کہ اب کالمز کے ذریعے سہیل وڑائچ جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے بادل برسنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بادل آتے ہیں تو بادل ہر بار برستے نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے بادل مصنوعی بارش کے ذریعے برسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ بھی بات نہیں بنی، لیکن جو اب سیاسی جنازہ اٹھا ہے یہ صورتحال بڑی خراب کر دے گا۔ کیسے؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پنجاب کی 2 ایجنسیز کہتی ہیں کہ سب چیزیں کنٹرول میں ہے اور نون لیگ کو سبقت ہے، لیکن ایک سہیل وڑائچ کے بقول سکہ بند ایجنسی کہتی ہے کہ نہیں بھائی، اگر اس دن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر نکل آیا کام خراب ہو جائے گا، ہر چیز کی کایا پلٹ جائے گی۔ اب چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو، آتے ہیں لاہور۔ آپ اندازہ کریں کہ مسلم لیگ نون نے بلوچستان سے ٹکٹوں کا اعلان کیا، وہاں پہ ایک امیدوار کہتا ہے بھائی میں نے آپ کا ٹکٹ نہیں مانگا، میں نے نہیں اپلائی کیا، مجھے آپ کا ٹکٹ نہیں چاہیے۔ اب اس کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اگلی بات سن لیں ذرا۔ اگلی بات یہ ہے، لاہور شہر مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ ہمارا گڑھ ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 21 اکتوبر کو خاکسار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جلسے سے آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا، بالکل صورتحال الگ تھی۔ 21 اکتوبر کو جو لاہور نے فیصلہ سنایا تھا ہم نے تو سن لیا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس فیصلے کو شاید ڈائجسٹ نہیں کر پائی، اور ڈان اخبار نے اپنی تفصیلی رپورٹ میں لکھا تھا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے اوپر جو لاہور شہر ہے وہ مکمل طور پہ لا تعلق دکھائی دیا، کوئی فیسٹیوٹی نہیں تھی، کوئی جو لاہور کی خاصیت ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دی۔ اب اگلی خبر سن لیجئے، مسلم لیگ نون اپنے گڑھ لاہور کی 14 سیٹوں کے اوپر بھی امیدوار فائنل نہیں کر پا رہی یا اس کا اعلان نہیں کر پا رہی۔ اب میں آپ کو خبر کیا دینا چاہتا ہوں، خبر یہ ہے، لاہور سے خبر ہے، اور لاہور سے خبر یہ ہے کہ ایک جو بڑا ادارہ ہے اس نے لنکا ڈھا دی ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے، کہ آج جو سینئر صحافی محمد مالک صاحب ہیں، محمد مالک صاحب نے یہ کلیم کیا ہے، اور کلیم کیا ہے، اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے، اب محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک اہم ادارے نے سروے کرایا ہے، اسی خواہش کی بنیاد کے اوپر مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر کو فرمائش کی تھی کہ ہمیں لاہور میں لانچ کیا جائے، ان کو ری لانچ کیا گیا، گو کہ ری لانچنگ ٹھوس ہو گئی، نہیں بات بنی۔ اب لاہور امپورٹنٹ ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ پورے پنجاب کا یا پاکستان کا سروے کرایا جائے، اب اس سروے نے 14 سیٹوں کے اوپر سروے کرایا گیا۔ مسلم لیگ نون تو اتنی پریشان ہے کہ لاہور کی 14 سیٹوں کے امیدوار بھی اناؤنس نہیں کر پا رہی۔ اب وہ جو اہم ادارے کا سروے تھا جس میں انہوں نے ان 14 سیٹوں کی بات کی ہے، اب اس وقت محمد مالک صاحب کا کلیم یہ ہے کہ لاہور شہر نے مسلم لیگ نون کی منجی ٹھوک دی ہے۔ کیسے؟ کیا 14 میں سے 14 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ جتنی سیٹوں کا رزلٹ آیا ہے مسلم لیگ نون کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ 21 اکتوبر سے نواز شریف لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف لاہور میں ہیں، مریم نواز لاہور میں ہیں، حمزہ شہباز لاہور میں ہیں۔ میں خود این 130 نواز شریف کے حلقے سے سروے کر کے آیا، اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ اگر الیکشن ہوا تو این 130 نواز شریف کا حلقہ بھی سرپرائز دے گا۔ وہاں پہ جو لوگوں کا لب و لہجہ ہے، جو غصہ ہے، اب اس سروے کے مطابق جو ادارے کا سروے ہے، 14 میں سے 3 سیٹیں، 14 میں سے 3 سیٹیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ہم تقسیم کر لیں تو یہ آتی ہے جناب علی 21%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی جو 11 سیٹیں کون جیت رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ہی ہوگی ظاہر میدان میں۔ اس سے اندازہ کریں کہ لاہور شہر بھی 80%، 2/3 جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ نون لیگ کا مخالف ہے۔ آپ اس نواز شریف کو اس پاکستان کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو اس کے بارے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ اب اور تو اور چھوڑیے، مسلم لیگ نون اس پوزیشن کے اوپر پہنچ گئی ہے جہاں پہ لاہور شہر میں بلاول زرداری آ کے بھی اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو تانے مار رہے ہیں۔ کل وہ رائے ونڈ کے اندر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری حکومت آئی ہم رائے ونڈ کے اندر اسپتال بنائیں گے، کیونکہ رائے ونڈ کے اندر دل کا اسپتال ہونا چاہیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ جانا نہ پڑے، آپ کو جو لندن جانا پڑتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ملک بھر کے اندر،
ان کے کاغذات منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں, ان کے صاحبزادے کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں, عاطف خان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں, زلفی بخاری کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں. اس طرح سے پورے جگہ کے اوپر لگتا یہ ہے کہ ریٹرننگ افسران نے جو وہ ردی کے حساب سے کاغذات مسترد کیے, اب جب وہ جا رہے ہیں وہاں پہ عدالتوں کے اندر, تو ان عدالتوں کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ ان کے کاغذات اب اسی طرح سے ٹک نہیں پا رہے, اور جو عدالتیں ہیں ان کو مسترد کر رہی ہیں. اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا فیصلہ بھی اب سے تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا. تو اب لیکن ایک اور بات خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن شاید الیکشن سے بھاگ رہا ہے اور تحریک انصاف سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے. خبر یہ ہے کہ اب جو آروز نے کاغذات مسترد کیے وہ ہائی کورٹس بحال کر رہی ہیں. اب خبر آ رہی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اس کے خلاف اپیلیں کرنے کا فیصلہ کر دیا الیکشن کمیشن نے, اور وہاں پہ مشاورت جو ہے وہ ہو رہی ہے. اپنے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں میں ذرا سپریم کورٹ, چونکہ سپریم کورٹ کے اندر بڑے اہم معاملے کے اوپر اس وقت سماعت ہو رہی ہے, اور وہ ہے تاحیات نااہلی کا کیس. ہے تو وہ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین سے متعلق, لیکن پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہتے ہیں نام نہ لیں ذرا نواز شریف کا, ہم اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتے. قاضی صاحب بار بار یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اس کو تاثر نہ دیں کہ یہ کچھ سیاسی جماعت سے متعلق ہے, کسی مقصود, حالانکہ آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس سلسلے میں خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس کے اور ساتھی ججز میں اختلاف ظاہر ہم ریمارکس کی بنیاد کے اوپر ازیوم کر سکتے ہیں, تو وہ نظر آ رہا ہے. خاص کر اس حوالے سے چیف جسٹس مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے وہ ضیاء الحق نے متعارف کروایا فلاں فلاں جو ہے. لیکن قاضی جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کی آپ بالادستی قبول کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم کی, اور 18ویں ترمیم میں انہوں نے آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر مہر لگائی ہے, تو ہمیں آئین کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. تو ہم یہاں پہ جو پالیٹکس کی جو پارلیمنٹ کی کیا کہتے ہیں کہ بالادستی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. پھر جسٹس جمال مدوخیل نے پوچھا کہ فیصل وافدہ میں آپ کا کیا خیال ہے, تو اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ وہاں ڈکلیریشن نہیں تھا, اور یہ بات آج کورٹ کے سامنے کہی گئی کہ جب کیس حتمی ہو جائے, فائنل ہو جائے, اس کو دوبارہ نہیں چھیڑا جا سکتا. اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ جب پارلیمنٹ نے نااہلی کی مدت طے کر دی, تو یہ سوال تو اکیڈیمک سوال ہوا نا, نااہلی کی مدت کیا ہوگی, کیونکہ نااہلی انہوں نے طے کر دی. اب منصور علی شاہ صاحب نے پھر سوال اٹھایا کہ دیکھیے اگر سمیلہ بلوچ فیصلے کو کالعدم قرار دے دے تو سزا کتنی ہوگی؟ اگر پارلیمنٹ سزا کی مدت طے نہیں کر رہی اور عدالت نے اس کو طے کر دیا تاحیات نااہلی کی مدت ہے, تو اب ہم طے کریں گے تو کیسے ہوگا؟ پھر سوال جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر عدالت ڈکلیریشن کی ہی تشریح کر دے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو مختوم علی خان نے کہا کہ ماضی کا حصہ بنے ڈکلیریشن کا عدالت دوبارہ کیسے جائزہ لے سکتی ہے؟ جو مقدمات قانونی چارہ جوئی کے بعد حتمی ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا. جس پہ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ڈکلیریشن حتمی ہو چکا ہے تو الیکشن پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اب یہ وہ سوال ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ظاہر ہے وہ نہیں ہوا ہوگا. پھر ایک اور سوال ہوا, چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں کہا گیا سادہ قانون سازی سے آئینی تشریح کو نہیں بدلا جا سکتا, مگر ہم چاہیں تو آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں. یعنی یہ سوال منصور علی شاہ صاحب نے اٹھایا تھا کہ کیا اس کو کیا جا سکتا ہے, تو قاضی صاحب نے کہا ہاں ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ کیا ہوا ہے. اس کا جواب دیا کہ نہیں اگر وہ نہیں کیا جا سکتا تو ہم آئینی ترمیم کو کالعدم قرار کیسے دے سکتے ہیں. اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پھر جواب دیا اور کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ٹولز آئین میں موجود ہیں ہمیں ان کے اوپر ہی انحصار کرنا چاہیے. لگتا یہ ہے باقی ہمیں صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے, لیکن قاضی صاحب اس کیس کے اندر شاید تھوڑی سی جلدی میں دکھائی دے رہے ہیں کہ بہت جلدی وہ ان چیزوں کو طے کر کے کوئی راستہ کھولنا چاہتے ہیں. چلیں اس کو بھی دیکھتے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.